بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی کل جو ہے آیت نمبر 52 کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے. جی آیت نمبر 52 دیکھیں. لا یحل لک النساء من بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر چل رہا تھا کہ نکاح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات تھی، اس کا ذکر چل رہا تھا. تو اس آیت میں جو ہے جیسے کہ میں کل بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ یعنی پچھلے دو آیتوں میں آیت میں 50 اور 51 میں جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو حدود اور جو شرائط رکھے گئے، اس کے علاوہ جو ہے مزید عورتوں سے نکاح آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھے. تو یعنی اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نکاح آپ کے لیے جائز نہیں رکھا گیا اس کے بعد. اور نہ ہی کسی کی تبدیلی، یعنی کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، یعنی اس کے بعد کسی اور سے نکاح کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے، یعنی کسی ایک کو طلاق دے کر دوسروں سے نکاح کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. الا ما ملکت یمینکم، ہاں اگر کنیزیں وغیرہ جو آپ کو مال غنیمت میں، یا پھر آپ اگر خرید کر اگر کوئی کنیزیں وغیرہ وہ حاصل کر لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن نکاح جو ہے اتنا ہی آپ کے لیے حلال رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے جو ہے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی ازواج مطہرات سے نکاح کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کر دیا کہ یہ 9 جو ازواج مطہرات ہیں آپ کے، یہی آپ کے لیے کافی ہے. اس کے بعد آپ کوئی نکاح مزید نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ازواج مطہرات کا نکاح بعد میں کسی سے نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنے ہی نکاح پر اکتفا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. 9 ہیں، 3 وہ ہے باندیاں ہیں. جی 3 نے، سوری 2 ہے. ایک ماریہ جی ہاں ٹوٹل 11. ایک ماریہ قبطیہ ہے اور ایک ریحانہ. جی تو پچھلی آیتوں میں جو شرائط وغیرہ رکھے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ان شرائط کے بعد جو ہے ان شرائط کو ہی ملحوظ رکھنا ہے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے مزید نکاح کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی نہ کسی کو تبدیل کر سکتے نکاح، یعنی کسی ایک کو طلاق دے کر دوسرے سے نکاح کر سکتے، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. جیسے کہ آگے آیت میں کیا ہے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، یعنی جسے 9 بیویاں تھیں آپ کے، اس میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے اس کو تبدیل کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ جو اب 9 بیویاں آپ کے ہیں، ازواج مطہرات جو 9 ہیں، وہ جو ہے وہی آپ کے ازواج مطہرات رہیں گی. ان کے علاوہ جو ہے کوئی مزید کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید تبدیلی کی گنجائش نہیں. اور جیسے کہ پچھلے آیتوں میں آپ کو اگر یاد ہے کہ ازواج مطہرات نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید خرچے کا مطالبہ کیا تھا، یاد ہے آیتیں وہ ابتدا میں، کہ ازواج مطہرات نے مزید خرچے کا مطالبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہاں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ اگر تم کو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کی ضرورت ہے، دنیا کے مال کی ضرورت ہے، تو تم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. ازواج مطہرات کے لیے حکم آیا تھا. نہیں، اگر تم کو اللہ کا رسول اور اللہ آخرت مطلوب ہے تو پھر تم
اسی کے ساتھ قناعت کرنا پڑے گا۔ تو پھر تمام ازواج مطہرات نے کس کو پسند کیا؟ اللہ کے رسول اور آخرت کی زندگی کو ہی پسند کیا۔ تو اس کے بدلے میں ازواج مطہرات کو بھی ایک طریقے سے انعام ملا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مزید ازواج مطہرات کے بعد کسی مزید عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک معنوں میں ایک ان کو انعام دیا گیا یہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ جس طریقے سے انہوں نے وہ جو کیونکہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بھی ایک جائز مطالبہ تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگی میں گزارتی تھی وہ کیونکہ جب فتوحات ہونے لگے لڑائیاں ہونے لگے، فتوحات ہونے لگے تو اس میں مال اسلام کو مال آنے لگا، تو اسی لیے جو ہے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کی طرح ان کو دے دی کہ اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول اور جو ہے آخرت مطلوب ہے تو تم اسی کے ساتھ قناعت کرو۔ تو پھر ازواج مطہرات نے اسی کو پسند کیا، اللہ کے رسول کو چنا، اللہ کے رسول اور آخرت کی زندگی کو ہی چنا۔ تو اس کے انعام میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ازواج مطہرات کے لیے یہ انعام کے طور پر یہ کہا کہ ان 9 ازواج مطہرات ہی آپ کے لیے اب کافی ہیں، اس کے بعد جو ہے نہ مزید کسی کی تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ مزید کسی اور اضافے نکاح کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طریقے سے ان کو انعام مل گیا یہ۔ جی آگے کی آیتیں دیکھیے، تو ترجمہ دیکھ لیں گے آگے کی آیتوں کا، آیت نمبر 53، 54 اور 55 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، دیکھ لینا آیت قرآن میں دیکھیے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تدخلوا، تم داخل مت ہو، ہاں لا تدخلوا، تم داخل مت ہو، بیوتا، گھر میں، بیت کہتے ہیں اصل میں گھر کو، بیوت جو ہے گھر کی بیت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، پلورل ہے، بیت بیوت، تو گھروں میں داخل مت ہو، کس کے؟ النبی، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، ٹھیک ہے، الا سوائے یہ کہ ان کے یؤذن، یؤذن کے معنی اجازت دی جائے، سوائے یہ کہ تم کو اجازت دی جائے، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین، نہ انتظار کرو یا پھر نہ راہ تکو، انہو، اس کے پکنے کی، یعنی اگر تم کو دعوت دی جائے گھر کو کھانے کی دعوت دی جائے تو تم ایسا کیا نہ کرو، غیر ناظرین انہو، یعنی کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے مت لگو، ولیکن، اور لیکن، اذا، جب، دعیتم، تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا، پھر جب، طعمتم، تم کھا لو، یعنی جب تم کو کسی کے پاس دعوت دی جائے تو وقت سے پہلے مت چلی جاؤ کہ کھانا ابھی تیار بھی نہیں ہو اور تم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یعنی جب تم کو وقت جو بتلا دیا گیا ہے اس وقت پر تم جاؤ، یہ ہے مطلب اس کا، ٹھیک ہے، ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تم کو بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا، پھر جب، طعمتم، تم کھا چکو، ٹھیک ہے، یعنی کھا لو، فانتشروا، تو تم منتشر ہو جائے گا، منتشر یعنی تم نکل جاؤ، پھیل جایا کرو، یعنی اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، ولا مستأنسین، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو، یعنی باتوں میں جی لگا کر بیٹھے رہو، یا پھر اور نہ کیا بول سکتے، مصروف رہو، لحدیث، باتوں میں، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں، ان ذالکم، بے شک یہ تمہاری بات، کانا یؤذی، تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، یؤذی یعنی ایذا دینا، تکلیف دینا، کس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ نبیہ، کانا یؤذی النبیہ، اس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، فیستحیی، بس وہ شرماتے ہیں، فیستحیی، پس وہ شرماتے ہیں، منکم، تم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، یہ جو یستحیی جو لفظ ہے یہ حیا سے نکلا ہے، حیا کے معنی شرم، ٹھیک ہے، حیا تو اردو کا لفظ ہے نا، حیا کے معنی شرم ہے، تو اسی سے نکلا یہ یستحیی، ٹھیک ہے، تو واللہ لا یستحیی، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، من الحق، حق بات کہنے سے، وَإِذَا، اور جب، سألتموہن، تم ان عورتوں سے سوال کرو، سألتمو، تم سوال کرو، ہن، ان عورتوں سے، کہیں بھی جو ہے قرآن میں جو ہے عربک کا یہ گرامر ہے یہ کہ ہن جو یہ جو ہے
حرف یہ لفظ جو ہے یہ جو ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم آیا ہاں میم پیش ہم تو یہ جو ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. سألتموہم یعنی ان مردوں سے سوال کرو. سألتموہن ہی تو ان عورتوں سے سوال کرو. ٹھیک ہے، ہم اور ہنہ میں یہ ایک فرق ہے. جی تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ان سے مانگو یا پھر ان سے سوال کرو ان عورتوں سے. کس سے؟ نا ازواج مطہرات کی بات ہے یا عام جو ہے عام خواتین کی بھی بات ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے. تو جب ان سے سوال کرو متاعن کوئی شے کوئی چیز کے بارے میں تو ان سے سوال کرو مانگو. فاسألوہن تو کس طریقے سے مانگو؟ پس ان سے سوال کرو ان سے مانگو من وراء حجاب من سے وراء حجاب پردے کے پیچھے سے. وراء کے معنی پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وراء کے معنی پیچھے، حجاب پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو. یعنی اگر جب تمہیں کسی کوئی چیز مانگنا ہے ازواج مطہرات سے تو کس طریقے سے مانگو؟ پردے کے پیچھے سے مانگو. ذالکم تمہاری یہ بات اطہر، اطہر کے معنی زیادہ پاکیزہ، زیادہ بہتر ہے. لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے. ٹھیک ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب قلب کی جمع ہے، کم تمہارے. ٹھیک ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے. وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے. ان کے یعنی ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے، یعنی دونوں تمہارے بھی دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. یہ زیادہ بات بہتر ہے کہ تم اگر کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. وما کانا اور نہیں ہے مناسب یا پھر جائز نہیں ہے لکم تمہارے لیے ان تؤذو کہ تم ایذا دو، تو کہ تم تکلیف دو. کس کو؟ رسول اللہ اللہ کے رسول کو. ولا اور نہ ان تنکحو اور نہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ ان کی بیویوں سے. کس کی بیویوں سے؟ اللہ کے رسول کی بیویوں سے. من بعد ہی ان کے بعد ابداً کبھی بھی. یہاں پر دیکھیے آ گیا حکم کہ ازواج مطہرات سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں کر سکتا. ابداً کے معنی کبھی بھی، یعنی کبھی بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کرے. ان ذالکم بے شک تمہاری یہ بات کانا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیماً بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو تم اللہ کے رسول کو جو تکلیف دیتے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت اس کی بات ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے. ترجمہ دیکھیں پھر سے. اے ایمان والو تم داخل مت ہو جاؤ نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے کھانے کی طرف، نہ راہ تکنے لگو اس کے پکنے کا. اور لیکن جب تم کو بلایا جائے تو تم داخل ہو جاؤ. پھر جب تم کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نجی لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں. بے شک یہ تمہاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، بس وہ شرماتے ہیں تم سے اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے. اور جب تم ان سے مانگو یا پھر سوال کرو ان ازواج مطہرات سے، ان یعنی ازواج مطہرات ہیں یہاں پر، کسی چیز کو تو پس ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ تمہارے لیے تمہارے دلوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اور یہ جائز نہیں ہے یا پھر مناسب نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم تکلیف دو نبی اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی. بے شک یہ تمہاری بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. آیا ترجمہ سمجھ میں؟ جی تو اگلی آیت دیکھیے. ان آیت نمبر 54. ان تبدو شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما. ان تبدو ان اگر تبدو تم ظاہر کرو. ٹھیک ہے، تبدو تم ظاہر کرو شیئا کوئی بات کچھ بھی، او یا تخفوه تم یا پھر اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے، یا تم ظاہر کرو کوئی بات یا پھر اسے چھپاؤ. فإن اللہ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیماً جاننے والا ہے. یعنی اگر تم کوئی چیز ظاہر بھی کرو یا پھر چھپاؤ بھی، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا ہے. معلوم ہے نا ہم کو بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام دلوں کے راز، دلوں کے بھید، ہر چیز جاننے والا ہے. اگر ہمارے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی خیال آیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، کچھ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا پھر چھپاؤ اس کو تو بس بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. بکل شیء شیء
کہتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی شے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی چیز تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی چیز یعنی ایک چھوٹی عام چیز بھی، جیسا کیا بولتے، کرسی ہے، کوئی گلاس ہے، وہ ہے، اس کو بھی شے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چیز کہتے ہیں، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جی، اگلی آیت دیکھیں، لا جناح علیہن فی آبائہن، لا جناح، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، علیہن، علیہن ان عورتوں پر، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں ابھی بتائی، ہننا اگر آ گیا تو اس سے مراد کیا ہوں گے؟ عورتیں، خواتین مراد ہوں گے، ہاں۔ تو لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ، کوئی حرج ان عورتوں پر، کس میں؟ فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، یعنی یہاں پردے کا حکم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ولا، اور نہ، ابنائہن، اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور اپنے بھائی، اخوان اخن کہتے ہیں اصل میں بھائی کو، اخوان جو ہے وہ ہے جمع ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، ٹھیک ہے؟ ولا ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی، یعنی کنیزیں مراد ہے یہاں پر، جس کے مالک ہوں ان کے داہنے ہاتھ، یعنی کنیزیں مراد ہے یہاں پر، یعنی ان سب کے سامنے وہ نکل سکتی ہیں، یہ محرم ہیں ان کے، کون کون؟ باپ ہے، بیٹے ہیں، اور کیا بھائی ہے، بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے، بھانجے، اور عام عورتیں جو مومن عورتیں ہیں وہ، اور جو کنیزیں وغیرہ ہے وہ، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہیں وہ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیدہ، گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی حرج نہیں ان عورتوں کو جو ہے اپنے باپوں سے، یعنی سامنے آنے سے، یعنی پردے کے بارے میں ہے، پردے کے بارے میں ہے یہ کہ سامنے آنے سے جو ہے اپنے باپوں کے سامنے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بہنوں کے بیٹوں سے، اور نہ اپنی عورتوں سے، اور نہ کنیزوں سے، اور وہ ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا ہے؟ گواہ ہے۔ جی، تو یہ محرم ہے، شوہر بھی محرم ہے، یہاں پر شوہر کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں، دوسری جگہ ہے، تو یہاں پر جو ہے شوہر کا تذکرہ، اس کے علاوہ یہ پورے محرم ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے سامنے ہم پردہ، جو ہمارے کو جو کرنا نہیں ہے پردہ، وہ ہے یہ، بیٹے ہیں، باپ ہے، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، اور عام خواتین ہیں، جی، اور کنیز ہے، ان کے سامنے نکال سکتے ہو۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل دیکھیں گے، کل یا پرسوں، ہاں کل جمعہ ہے، ہاں جی ہاں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔